قارئین کرام، میں اپنے تخلیق کردہ فلسفہ حقیقت پسندی و عملیت پسندی ریئلزم اینڈ پریکٹیکل ازم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا میں موجود کون سی چیز انسان کے فائدے میں ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، اور یہ سب کچھ جان لینے کے بعد انسان کے لیے جو کچھ بھی فائدہ مند ہو اسے عملی طور پر کسی طرح اپنایا جائے یا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے کس طرح دور رہا جائے، پرہیز یا اجتناب کیا جائے، اور اگر کسی نقصان دہ چیز کا استعمال انسان کے فائدے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہو تو انسانیت کی بقا اور ایک عظیم مقصد کی خاطر اس کو استعمال کرنے کے لیے عملی طور پر کس طرح کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز انسان کی بہتری، بقا و سلامتی اور فلاح کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہو تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس نقصان دہ چیز کو کس طرح اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اور جس کے استعمال سے کن کن تدابیر کو اختیار کر کے انسان کو نقصان پہنچنے کے عمل سے بچایا جا سکے۔ مثلاً یورینیم، جس کی علامت یعنی سمبل یو ہے، اور یہ ایک عنصر یعنی ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور جس سے انتہائی تباہ کن نیوکلر ہتھیار بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پارا یعنی مرکری، جس کا سمبل Hg ہے، پارے کا استعمال انسانی جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے آلہ تھرمامیٹر، انسان کے بلڈ پریشر ناپنے کے آلے اور ہوا کے دباؤ کو ناپنے والے آلے بیرومیٹر کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پارا یعنی مرکری انسان کی صحت و زندگی اور ماحولیات کے لیے زہریلا پوائزنس بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر انتہائی احتیاطی اور ضروری تدابیر کے ساتھ۔ قارئین کرام، میں اپنے تحریر کردہ اس تحقیقی مقالے یعنی تھیسس کے ذریعے اپنے فلسفہ حقیقت پسندی یعنی ریئلزم اور عملیت پسندی یعنی پریکٹیکلزم کے مطابق صرف یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں موجود تمام تنازعات، تعصبات، نفرتوں، کدورتوں اور بغض و عناد کا کسی طرح خاتمہ کیا جائے، اور ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے زمینی اور سچے حقائق کو تسلیم کر کے اور ان کا جائزہ لیتے ہوئے دنیا بھر میں موجود ہر ملک میں پائے جانے والی بے چینیوں کے خاتمے، حقوق سے محرومی کے خاتمے، رنگ و نسل کے امتیاز کے خاتمے، ایک دوسرے کے وجود کو کھلے دل سے تسلیم کرنے، سوچ و فکر کے تضادات یا اختلافات کے خاتمے کے لیے جنگ و جدل کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے، مذہبی رجوع پسندی کے خاتمے، مذہبی رواداری کو قائم کرنے، مرد و خواتین کے امتیاز کو مٹانے، برتری اور کمتری کی سوچ کا خاتمہ کرنے کے لیے با اثر ممالک بالخصوص اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا اشد ضروری ہے کہ تضادات و اختلافات کے خاتمے اور تنازعات کے حل کے لیے جنگ یا طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کے بجائے خلوص نیت اور دیانتداری کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ 24 اکتوبر 1945 یعنی 24 اکتوبر 1945 کو قائم ہونے والی اقوام متحدہ کی تشکیل اسی لیے عمل میں لائی گئی تھی کہ دنیا میں ہونے والے ہر قسم کے ظلم و ستم و بربریت کا خاتمہ کیا جا سکے، اور جنگ عظیم اول اور دوم کے ہولناک نتائج کی روشنی میں دنیا بھر میں آئندہ کوئی تیسری ممکنہ عالمی جنگ سے بچا جا سکے، اور دنیا بھر میں احترام انسانیت کے قیام کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر کے دنیا بھر کے ممالک کو پابند بنایا جا سکے کہ وہ چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز پر عمل درآمد کریں۔ میں ذاتی طور پر دنیا بھر میں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود تنازعات کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ دنیا میں انصاف،
اور انصاف کے نظام کا عملی طور پر نظر آنے والا عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ اور جنگ کے مکمل خاتمے اور امن اور صرف امن کے قیام کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مشن و مقصد صرف اور صرف جنگ سے نفرت اور امن سے محبت ہے۔ قائرین کرام، اب آپ میرے تاریخی حقائق کی روشنی میں تیار کردہ اس تحقیقی مقالے یعنی تھیسس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق بہتر طور پر فیصلہ کریں کہ میرا تحریر کردہ مقالہ یعنی تھیسس کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میری آپ تمام قارئین سے بصد احترام درخواست ہے کہ اگر میری بیان کردہ باتوں میں سے کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ میری اصلاح اور اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے میرے ای میل ایڈریس پر مجھے ضرور آگاہ کریں۔ عالمی امن، جنگ و جدل کے خاتمے، انسانیت کی بقا اور خصوصاً مشرق وسطیٰ کے خطے میں مستقل قیام امن کے لیے دعا گو احقر الطاف حسین، بانی و قائد متحدہ قومی مومنٹ۔